اللہ 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 اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم۔ ملحدین قرآن کریم کی آیات میں تعارض ثابت کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کے شان اقدس میں توہین کرنے کے لیے خود ساختہ تضاد ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اس میں تضاد کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے دیکھو قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے رتبے اور مرتبے پر فائز ہیں، اور دوسری آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کریم نبی علیہ السلام کے اخلاق پر انگلی اٹھاتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ جس میں یہ آیتیں نازل ہوئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ نبی علیہ السلام نے منہ موڑا، تیور چڑھایا اور منہ موڑا کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا۔ اب ملحدین یہاں ایک اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نعوذ باللہ اچھے نہیں تھے، اس لیے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے، اس نابینا صحابی کے آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیور چڑھایا، اور یہ تیور چڑھانا یہ بد اخلاق آدمی کا کام ہوتا ہے۔ وتولا، اور اس سے منہ موڑا۔ تو ایک اعتراض تو یہ ہوا۔ دوسرا اعتراض یہاں یہ نکالتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم چونکہ ایک غریب صحابی تھے اور تھے بھی نابینا، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کو کوئی حیثیت نہیں دی، اور مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیسے ابو جہل وغیرہ، تو وہ بڑے لوگ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے لوگوں کا ساتھ دیا، غریب کو توجہ نہیں دی اور دنیا دار آدمی کی طرف توجہ کی۔ یہ اعتراضات جو وہ کرتے ہیں تو سرسری طور پر جب اسے دیکھا جائے تو بڑے وزنی اعتراضات لگتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک جگہ تو فرما رہے ہیں کہ آپ خلق عظیم پر ہے، اور دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ ایک غریب آدمی کے آنے سے آپ نے منہ موڑ لیا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام یہاں دنیا کی زندگی کی طرف رغبت کر رہے ہیں اور ایک غریب آدمی کو چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، نبی علیہ السلام کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ان کے قیدی ہوں اور وہ فدیہ دے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دے اور ان کا خون نہ بہائے۔ تو کہتے دیکھو یہاں تمہارا خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں وہ تھی جو اللہ کو بھی نعوذ باللہ پسند نہیں تھی۔
اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی جب میں اعتراض کرتا ہوں تو دل کو بڑی چوٹ سی لگتی ہے چوٹ سی لگتی ہے، اتنے بدتمیز لوگ ہیں، لیکن جواب تو دینا ہے، ورنہ لوگ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اعتراض کیا ہوا کہ ایک غریب صحابی کو چھوڑا اس لیے کہ وہ غریب تھا اور نابینا تھا۔ دوسرا اعتراض کیا ہوا کہ غریب کے مقابلے میں جو امیر اور سردار تھے نا ان کی طرف توجہ کی۔ اور تیسرا اعتراض یہ بنتا ہے کہ آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا تریدون عرض الدنیا، کہ تم لوگ دنیا کی مال و متاع کو چاہتے ہو۔ اب اگر یہ اعتراض آپ کو سمجھ آ گئے ہیں تو اب جب اس واقعے کے پس منظر کو آپ دیکھیں گے تو اعتراض کوئی نہیں ہے۔ کہانی یہ تھی کہ ایک ہے مسلمان جو مسلمان ہو چکے ہیں، چلے یہ ہم آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو مسلمان ہے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس خود آتا ہے، ابھی نہیں آیا تو زور کے بعد آ جائے گا، عصر کے بعد آ جائے گا، وہ اپنا مسئلہ کسی وقت آپ سے پوچھ لے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے قریب ہی نہیں آتا بلکہ الٹا آپ کو پتھر مارتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بھی چاہتا ہے، وہ الٹا نبی علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے۔ تو اس متکبر شخص ابو جہل جیسے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے مجلس میں تو ہم آ جائیں گے، آپ کی بات سن لیں گے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ وہاں کمزور اور مسکین اور نادار اور عجیب غریب قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور ان غریبوں کے مجلس میں ہم جیسے سرداروں کا بیٹھنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمارے لیے تو ان کی حیثیت غلاموں کی ہے۔ یقیناً اس کی یہ بات غلط تھی، اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان کہاں تھا کہ ہم اس کو اخلاق سکھاتے۔ دوسری طرف نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ کفار کے جو بڑے سردار ہیں یہ مسلمان ہو جائیں، اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اب دعوت و تبلیغ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا حکم ہے کہ میری دعوت کو لوگوں تک پہنچا دو، اور آپ علیہ السلام اس بات کے بڑے حریص تھے، اور اس بات کے بڑے یعنی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام تو اتنی محنت کرتے تھے ان کے لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کے لیے جان سے گزر جائیں گے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تھی، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، ان لوگوں کے اس خواہش میں اور اس حسرت میں آپ اپنے آپ کو گھول گھول کر ختم نہ کر دیں۔ اتنے فکر مند تھے آپ کہ اللہ اوپر سے تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اتنی ٹینشن نہ لیں، آپ کے ذمہ دعوت دینا ہے وہ آپ دے رہے ہیں، باقی یہ جو آپ ہر وقت فکر میں لگے ہوئے اس سے آپ کی صحت کو نقصان ہو جائے گا، اس سے آپ کی زندگی کو نقصان ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی دعوت کے اس فکر کو آپ دیں کہ ساری رات قیام میں گزار رہے ہیں، اس امت کے گمراہوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آیا کہ یہ ابو جہل لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ہم بیٹھیں گے لیکن ان لوگوں کو ہماری مجلس میں نہ بٹھانا۔ تو چلیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ پر یہ بات آ جائے تو کیا آپ قبول کریں گے یا نہیں؟ آپ بھی کہیں گے بابا ان کمبختوں کو بات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے میں اپنے ساتھیوں کو اٹھا لوں گا، میں ان سے اکیلے بات کر لوں گا، ان کو بات سمجھ آ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ بات تو یہ غلط کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ میرے قابو میں آ رہا ہے، تو آپ نے ان کے لیے الگ نشست رکھ لی۔
اب وہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور نبی علیہ السلام بڑے بلیغ انداز میں انہیں سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں دیکھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، غریب بھی تھے، مسلمان بھی تھے، نابینا بھی تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ تو میرا یہی معاہدہ ہوا تھا کہ میں تمہیں فقیروں کی مجلس میں نہیں بٹھاؤں گا۔ اب یہ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں اور یہ بہانہ بنا دے کہ دیکھو پھر ہماری مجلس میں آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر فطری طور پر ناگواری آئی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں اور کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس ناگواری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اس میں کون سی بد اخلاقی والی بات ہے؟ اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تردید فرمائی، نکیر فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظر تھی وہ اور تھی اور اللہ کی نظر اور تھی۔ اسی میں اجتہادی اختلاف آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی نظر یہ تھی کہ اگر یہ لوگ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو چلو جو میرے مخلص صحابہ ہیں وہ تو 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہیں، اگر میں نے 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹے کا وقت ان کے لیے نکالا تو باقی 23 گھنٹے تو میرے اپنے مخلصین کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر تھی۔ اللہ کی نظر یہ تھی کہ ایک آدمی وہ ہے جو دل میں طلب لے کر آیا ہے، دوسرا وہ ہے جو بے طلب بیٹھا ہوا ہے، اور اصول یہ ہے کہ طلبگار بے طلب سے مقدم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک تڑپ اور طلب لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور جو وہ دوسرے مشرکین تھے وہ بے طلب تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ جو طالب ہے اس کا حق مقدم ہے۔ اتنی سی بات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نبی علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اجتہادی خطا تھی، اور اس اجتہادی خطا کے بارے میں 2-3 مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انبیاء کرام سے ہو سکتی ہے۔ اجتہادی خطا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، حالانکہ صحیح اس کے مد مقابل میں ہوتا ہے، اور مجتہد کو خطا پر بھی اجر ملتا ہے، خطا کرنے پر بھی ایک اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم کے رتبے پر فائز ہے۔ یہ جو واقعہ آیا یہ اجتہادی خطا کے ضمن میں آیا، اور اس سے نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اللہ کی نظر تھی، وہ یہ تھی کہ طالب مقدم ہے، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرے ساتھی تو ہر وقت میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ کمبخت یہ قابو میں ہی نہیں آتے، تو چلے ہم ان کے لیے تھوڑا سا وقت نکال دیتے ہیں۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو غلط نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کا فرمان تھا وہ یہ تھا کہ جو طالب بن کر آیا ہے طالب کا حق پہلے ہے، جو طالب بن کر آئے طالب کا حق پہلے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ آپ اس کو نماز سکھانے کے لیے بٹھا رہے ہیں، بیٹو بھائی میں تمہیں نماز سکھاتا ہوں، کہتا ہے جا بابا مجھے نہیں چاہیے تیری نماز، او بابا بیٹو میں تمہیں نماز سکھا رہا ہوں، وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے۔ دوسرا وہ ہے جو تمہارے پیچھے کھڑا ہے، کہتا ہے بھائی مجھے نماز سکھائے۔ تو اب آپ کس کو مقدم رکھیں گے؟ جو آپ کے پاس آئے کہ مجھے سکھائیں، اس لیے کہ وہ طالب ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ آپ نے یوں تو کر لیا لیکن آئندہ احتیاط کیجئے، کیوں؟ جو طالب ہے طالب کا حق پہلے ہے، جس کے دل میں طلب ہے اس کا حق پہلے ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اللہ نے گواہی دے دی، فرمایا لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تندخو ہوتے، سخت دل ہوتے تو صحابہ کرام آپ کے پاس سے اٹھ جاتے،
حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جو صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے وہ آپ کی محبت میں آ کر آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کا خیال یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے۔ آپ ایسا برتاؤ صحابہ سے فرماتے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ہے۔ علماء نے فرمایا کہ خلق کی 3 قسمیں اخلاق کی، ایک ہے خلق حسن، ایک ہے خلق کریم، اور ایک ہے خلق عظیم۔ خلق حسن کیا ہے؟ خلق حسن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ نے اپنا بدلہ اتنا ہی لیا جتنی اس نے زیادتی کی تھی۔ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جو آپ کو تھپڑ مارا تم نے بھی تھپڑ مارا، زیادتی نہیں کی، تو اس کو کہتے ہیں خلق حسن۔ ایک ہے خلق کریم۔ خلق کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، تھپڑ بھی نہ مارے۔ اور تیسرا ہے خلق عظیم۔ خلق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر احسان کر دیں، وہ آپ کو تھپڑ مارے آپ اس کو کچھ دیں، احسان کر دیں، حسن سلوک کریں، الٹا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے کسی سے کہا یہ بزرگوں کی مختلف شان ہوتی ہے، میں ذرا یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ آگے صف میں دیکھو 3 بزرگ بیٹھے ہوئے، جا کے ہر ایک کو ایک ایک مکہ مارو۔ اس نے جا کے ایک کو مکہ مارا تو اس نے بھی پلٹ کر ایک مکہ مارا، پھر اپنی عبادت میں لگ گیا۔ پلٹ کر ایک مکہ مارا، پھر اپنی عبادت میں لگا۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، جب ہم طالب علم تھے، طالب علمی کے زمانے میں، تو غصہ اس کو بہت آتا تھا بیچارہ تبلیغی قسم کا، تبلیغی مزاج کا آدمی تھا، تبلیغی جماعت کا امیر تھا طلباء کا۔ تو اس کو کسی نے کوئی گالی دی، غصہ تو اس کو بہت آتا تھا۔ جب اس نے اس کو گالی دی نا تو اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا نیت باندھنے کے لیے کہ میں نماز میں مشغول ہو جاؤں گا تو اس کا جواب نہیں دوں گا، تو ہاتھ یوں اٹھایا، پھر ڈس کر کے مکہ مارا، پھر نماز پہ کھڑا ہو گیا۔ جب تو نے ماری دیا تو اب نماز پہ کھڑا ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ بھی اخلاق ہے، جتنی زیادتی کی گئی ہے اتنا بدلہ آپ دے دیں، یہ بھی اخلاق ہے، یہ خلق حسن ہے۔ دوسرے بزرگ کو جب مکہ مارا تو اس نے پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا، یہ خلق کریم ہے۔ جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو اس نے فوراً ہاتھ پکڑا، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ مجھے جو مکہ مارا ہے، یہ خلق عظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کتنی تاکید، ایک لفظ ان لایا۔ ان بھی کس کے لیے آتا ہے؟ تحقیق کے لیے، تثبیت کے لیے، بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ پھر لَعَلَىٰ، لام بھی لایا تاکید کے لیے، یقیناً، البتہ، بے شک، بغیر کسی شک و شبے کے آپ خلق عظیم کے رتبے پر فائز ہیں۔ اور اس بات کا اظہار صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم مورخین نے بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، اتنے بڑے عظیم لیڈر اور رہنما اور اس قسم کے اخلاق یہ دنیا میں کسی اور کے پاس مل ہی نہیں سکتے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو لہٰذا یہ جو اعتراض تھا، یہ میرے خیال میں آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی، اس میں آپ کے اخلاق کی کوئی بات نہیں تھی، ورنہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی تو قرآن بار بار دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق وہ قرآن ہے۔ اگر قرآن کو کیا مطلب؟ قرآن کو آپ لکھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دو گتوں کے درمیان ہے۔
اور اگر قرآن کریم کو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتے ہو، وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نقل و حرکت فرمائیے قرآن ہے۔ ایک اور اعتراض جو ملحدین کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک جگہ تو اللہ فرماتے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کے کیا مطلب؟ اللہ کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہے، تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ محتاجی سے پاک ہے۔ بس اس میں تمام صفات نقصان آ جاتی ہے کہ اللہ اس سے پاک ہے۔ خلاصہ کیا نکلتے؟ محتاجی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتے وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہاں سے تو پتہ چل رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اپنے بندوں کے عبادت کے محتاج ہے۔ اور وہاں کیا کہہ رہے؟ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں میں نے تمہیں جو پیدا کیا اس پیدائش کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ تو بظاہر تو تضاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے کہ تم میری عبادت کرو، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہماری عبادت کے محتاج ہیں۔ لیکن بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آدم علیہ السلام کے پشت سے ان کے اولاد کو نکالا، اور اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اس پر میں تفصیلی لیکچر دے چکا ہوں، اور اس پر جو اعتراضات جوابات تھے وہ بھی میں دے چکا ہوں۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، تو کیا ہم نے اللہ سے کہا تھا کہ ہمیں پیدا کرو؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا۔ ہمارے مانگے بغیر اللہ نے ہمیں وجود عطا فرما دیا۔ ہم نے اللہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارا رب میں ہوں، اور انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ اب ہمارے رب ہے۔ اور یہ بیج ان کے دلوں میں توحید کی ڈال دی۔ پھر اس کے بعد انسان پر بے شمار نعمتیں کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک ایک سانس جو اللہ ہمیں دے رہا ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کھلی فضا کے اندر جو ہم سانس لے رہے ہیں، روزانہ ہم کتنی مرتبہ سانس لیتے ہوں گے؟ صرف یہ کتنی نعمتیں ہو گئی۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی احسان کرے تو آپ اس کے تابع رہیں، اطاعت گزار رہیں، ان کے ثناخوان رہیں، ان کے تعریف کرنے والے رہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے، صرف اللہ کا نہیں ہے، دنیا کا بھی ہے۔ اور پھر جتنے احسانات ہوں گے اتنی اطاعت زیادہ ہوگی، اتنی محبت زیادہ ہوگی، اتنا آپ اس کا زیادہ خیال رکھیں گے۔ تو آپ بتائیے اللہ جتنے احسانات کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو اب وہاں پر عقل کیا کہتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ سے محبت رکھی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اب اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جو کچھ کہے اسے مانا جائے۔ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ فطرت ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو نمک حرام کہلاؤ گے۔ اور پھر اگر کوئی شخص اتنی نعمتوں کے باوجود اگر آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ سزا کا بھی مستحق بنتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری عبادت سے نعوذ باللہ اللہ کی شان میں اضافہ ہو جائے گا، نا۔ اللہ کی شان ہے ویسے ہی ہے،
اپنی شان کے مطابق ہے، سارے مخلوق فرما بردار بن جائے تو بھی اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، سارے کے سارے نافرمان بن جائے تو بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ہم جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ دیکھیے ایک کتا، وہ اپنے مالک کا کتنا بڑا دفاع کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا مالک اسے 2 وقت کی روٹی دیتا ہے۔ تو کتے کو تو پتہ ہے کہ محسن کے احسانات کا بدلہ کیا ہے، لیکن ملحد کو پتہ نہیں ہے کہ محسن کے احسانات کا بدلہ کیا ہے۔ کتا جانتا ہے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور تو مکلف نہیں ہے، یہ تو مکلف ہے۔ تو اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو جب انسان کی فطرت کا تقاضا ہوا تو اس میں اللہ پر کون سا اعتراض؟ اور جب اللہ نے اتنا بڑا راستہ دکھا دیا اور راستہ دکھانے کے بعد بھی وہ راستے پر نہیں آتا تو پھر یہ ہے کہ وہ سزا کا بھی مستحق بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض قرآن کریم میں تضاد کا یہ کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اور آگے پیچھے آتے ہیں، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین۔ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے تمہارے مدد کے لیے اتارے؟ اچھا، ملحد جب اعتراض کرے گا نا وہ یوں کرے گا، ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ جنگ بدر میں 3000 فرشتے بھیجوں گا، دوسری جگہ اللہ فرماتے 5000 بھیجوں گا، یہ کتنا بڑا تضاد آ گیا۔ لیکن جب آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کے سامنے بات کھل کر رہ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے؟ کیوں؟ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، کفار کے پاس ہتھیار تھے، مسلمانوں کے پاس سواریاں نہیں تھی، کفار کے پاس سواریاں تھی، مسلمانوں کے پاس سامان جنگ نہیں تھا، کفار کے پاس سامان جنگ تھا۔ تسلی کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ 3000 فرشتوں کا لشکر تمہارے پاس بھیج دے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا، اگر تم جنگ میں ثابت قدمی دکھاؤ، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور دشمن تم پر یک بارگی حملہ کرے، جب یہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ 5000 بھیج دیں گے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن ملحد بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم یہ نہیں پڑھے گا، وہ کیا کہے گا؟ ایک جگہ لکھا ہے 3000 اور دوسری جگہ لکھا ہے 5000، یہ قرآن کریم کے اندر تضاد ہے۔ آپ موقع اور محل کو دیکھیں، اس موقع اور محل پر مسلمان 313، کفار 1000 سے زائد اور ہر قسم کے ساز و سامان، تو اب یہاں ان کو تسلی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن قلوبکم بہ۔ یہ جو ہم تم سے کہتے ہیں نا 3000 اور 5000، یاد رکھنا یہ صرف تمہیں تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم تعداد سے خوش ہوتے ہو، ورنہ 3000 کیا 3 کروڑ بھی آ جائے، لیکن مدد کس کی طرف سے؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد حقیقت میں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس وقت تمہیں مدد کی ضرورت تھی افرادی قوت کی، تو اس لیے ہم نے افرادی قوت کا ذکر کیا، ورنہ افرادی قوت میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ کا عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مدد فرماتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کمزوروں سے کام لیتے ہیں عموماً۔ دیکھیں یہ جو اسلام کی مرکزی بنیادیں ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، دوسری
قرآن کریم اور تیسرا خانہ کعبہ. یہ 3 مرکزی بنیادیں ہیں. جب خانہ کعبہ کو خطرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا، ابابیل کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی. اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات کو خطرہ ہوا غار ثور میں تو مکڑے نے آ کے جالا بنایا. مکڑے کا جالا سب سے کمزور ہے. وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. اور جب قرآن کریم کی حفاظت کا معاملہ آیا تو اللہ نے چھوٹے معصوم بچوں کو اس کے لیے کھڑا کر دیا. کیوں؟ اللہ یہ دکھانا چاہ رہے کہ میرے ہاں کمزور سے بھی میں کام لے سکتا ہوں. چاہے تو ایک مچھر کو جو ہے وہ نمرود کی بربادی کا ذریعہ بنا دے. اللہ کے لیے افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اگر چاہے تو صرف اللہ کی مشیت ہے اور سب کچھ تباہ ہو جائے. یہ جو جنگوں میں انبیاء کرام نکلے، صحابہ کرام نکلے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ رب العزت وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اس جہاد کے میدان میں نکلنے کا جو حکم ہے، کیوں؟ تاکہ منافقین اور کفار اور ایمان والوں کا پتہ چل جائے، الگ الگ ہو جائے. اور دوسری یہ کہ اللہ تم لوگوں میں سے کچھ کو شہادت کا رتبہ دینا چاہتے ہیں، ورنہ ہم لوگوں کی کیا ہے، اللہ زمین کو تھوڑی سی کھلا دے تو پورا امریکہ تباہ ہو جائے گا، پورا روس تباہ ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. ہاں جب کبھی قہر و غضب میں آئے تو پھر اس قسم کا اجتماعی عذاب آ جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہاں انسانوں کو اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. اسی لیے ملحدین ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر اللہ اتنا بڑا ہے اور اتنے بڑے طاقت والے ہیں تو تمہارے دشمن کو ایسے ہی ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ وہ تمہارے دشمن کو ایسے ہی ہلاک کرے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں اپنے بندوں کا ابتلاء منظور ہے. اگر یوں دنیا میں ہی جو کافر اٹھے اور فوراً اللہ اس کو ہلاک کر دے، اور اسی طریقے سے جو دشمن ہے فوراً ہلاک کر دے، یہ تو گویا ایک جبری ایمان ہو گیا. اور مقصود یہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے اختیار سے ایمان کو قبول کر لیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک دفعہ مجھ سے ایک مولانا صاحب نے ایک بڑے مجمع میں پوچھا کہ تم عامل لوگ جو ہو نا سارے فراڈی ہو. میں نے کہا بھائی کیوں؟ بڑے تھے مولانا سفید ریش، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں. کہنے لگے تم اپنی جنات کو بھیجو نا وہاں واجپئی کو پکڑے، بھیج دو نا وہ امریکی صدر کو پکڑ کے اس کی گردن موڑ لے. کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ کافی سارے علماء بیٹھے تھے. میں نے تھوڑی دیر کے لیے نظر جھکائی. ہاں میں نے کہا ہمارے بندے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان مولویوں سے کہو، ادھر پڑوس میں ایک بدماش تھا، کہ تمہارے اس علاقے میں 500 مولوی اور تم سے ایک بدماش نہیں سنبھالا جا رہا، اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ جاؤ ادھر بادشاہ کی گردن مروڑ دو. یہ ہمارا کام نہیں ہے. جنات ہے تو جنات سے لڑیں گے. انسان تم ہو، چندے تم جمع کرتے ہو، کھانا تم کھاتے ہو، تمہاری گدیاں اتنی موٹی موٹی ہو گئی ہے، اور مجھ سے کہتے ہو کہ جا کے لڑو. ہم کیوں لڑیں؟ ہم اپنے محاذ پہ لڑیں گے، تم اپنے محاذ پہ لڑو. تو یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ ایسا کیوں نہیں کرتے. اس میں اپنے نیک بندوں کی ابتلا ہے، اور اپنے نیک بندوں کی اس کے اندر آزمائش ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اللہ یوں شروع کر دے کہ ہر کافر کو مارنا شروع کر دے تو یہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں گے. کیوں؟ اب ایمان بالغیب نہیں رہا، اب سامنے نظر آنے لگا. ورنہ جب سامنے نظر آتا ہے نا تو پھر فرعون بھی کہتے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، لیکن فرعون کا وہ ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں رہا. ایمان تو وہ بھی لایا، لیکن سب کچھ دیکھ کے. تو اگر سب اللہ نے دکھا دیا تو پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے اور کفار کے درمیان یہ معاملہ شروع ہی سے رکھا ہے، تاکہ مسلمانوں کی بھی آزمائش ہو اور کفار کی بھی آزمائش ہو. وہ اقبال کیا کہتا ہے؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے
شرار ابو لہبی. یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے رکھا ہے کہ چراغ مصطفی کے مقابلے میں یہ معاملات ہوتا ہے. لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ موسیٰ بھیجتے ہیں اور اسی کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب.